دفتر میں نئے بھرتی ہونے والے ملازموں میں وہ سرخ و سفید رنگت کی لڑکی بھی شامل تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اجلی اجلی رنگت پر گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنے وہ بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ اس کا کیبن میرے کیبن کے بالکل سامنے ہی تھا۔ میں اپنے سامنے رکھے کمپیوٹر سے منہ نکال کر اس کو جھانک رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو میں ایک دم سے سامنے پڑے کمپیوٹر کے پیچھے ہو گیا۔ آج دفتر میں اس کا پہلا دن تھا۔ مجھے پہلے ہی دن اس سے سلام علیک بنانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ لنچ بریک ہوا تو میں لنچ پوچھنے کے بہانے اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لنچ سے صاف انکار کر دیا تو میں اپنا سا منہ لے کر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، میں اچھے خاصے شریف گھرانے سے تھا، ایک نیک دل لڑکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی نہ تو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی میں باقی لڑکوں کی طرح ان کے آگے پیچھے گھوما کرتا۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنی پڑھائی میں مشغول اور مصروف رہا کرتا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا میں نے اپنی تعلیم امتیازی نمبروں سے مکمل کی تھی۔ میری پڑھائی میں اچھی کارکردگی کی بنا پر مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے 2 سال مکمل ہوئے تو میری ترقی بھی ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کافی جلدی کامیابی سمیٹ لی تھی۔ میرے تعلیم کے آخری سال کا نتیجہ آنے سے پہلے میری نوکری بھی ہو گئی تھی۔ امی کو آج کل میری شادی کی فکر لاحق تھی، جبکہ میں شادی سے بچنے کی بھرپور کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مگر آج فرزانہ کو دیکھ کر میری بھی شادی کے سوئے ہوئے ارمان بیدار ہو گئے۔ میرا نام جنید ہے، ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑی بہن کی شادی کو 5 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں سمیت ملک سے باہر رہا کرتی تھی، جبکہ میں ابھی تک خاندان کے کنواروں کی فہرست میں شامل تھا۔ ویسے تو خاندان کے کئی گھرانے اپنی لڑکیوں کے لیے میری طرف سے پر امید تھے، مگر امی کی نظر ابھی تک خاندان کی کسی لڑکی پر نہیں ٹھہری تھی۔ میں دفتر سے گھر لوٹا تو امی کو لاؤنج میں ہی لڑکیوں کی بے شمار تصویریں لیے بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ کئی دن سے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھیں کہ میرے لیے کون سی لڑکی منتخب کی جائے۔ ان کے ہاتھ میں موجود تصویروں میں تمام لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ میں آج نہایت خوشگوار موڈ میں تھا، لہٰذا امی کو سلام کر کے ان کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ میرا امی کو تھوڑا تنگ کرنے کا ارادہ بنا۔ پھر آپ نے ان میں سے کون سی لڑکی چنی؟ میں نے مسکراتے ہوئے امی سے پوچھا۔ انہوں نے تمام تصویریں ایک طرف ڈال دی۔ نہیں، میری سمجھ میں ان میں سے کوئی بھی لڑکی نہیں آئی۔ یہ تمام لڑکیاں بہت اچھی اور پیاری ہیں، لیکن کسی کا خاندان کیسا ہے تو کسی کا کیسا، اور میں ان کے خاندانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ غیر خاندان اور اجنبیوں کی بیٹی گھر میں لانے سے بے حد ڈر لگتا ہے۔ امی نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنی پریشانی ظاہر کی اور تمام تصویریں ایک سائڈ پر ڈال دیں۔ وہ کئی دنوں سے اس کشمکش میں تھی۔ میں ان کی کشمکش اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ میرے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتی تھی جو آ کر ان کے گھر کو جنت بنا دے، نہ کہ ان کا اکلوتا بیٹا بھی ان سے چھین کر لے جائے۔ امی اپنی بہن اور ارد گرد جاننے والوں کی بہوؤں کی داستانیں سنتی تو ڈر کے مارے کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ اسی لیے وہ اپنی بہو چننے میں اتنا وقت لگا رہی تھی تاکہ ان کو آنے والے وقت میں پچھتانا نہ پڑے۔ میں نے ان کی کشمکش آسان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں امی کو فرزانہ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر میری بات سننے سے پہلے ہی امی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سحر کو اپنی بہو بناؤں گی۔ ان کے منہ سے سحر کا نام سن کر میں چونک گیا۔ سحر ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کی ماں بھی بڑی گھریلو عورت ہے۔ یقیناً وہ میرے گھر کو جنت بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ امی نے سحر کو بہو بنانے کے فیصلے کے حق میں دلیل دی۔ امی کی بھی عجیب منطق تھی۔ ان کو گھر کو جنت بنانے کا تو شوق تھا، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو کس طرح کی لڑکی چاہیے۔ امی نے ایک بار بھی مجھ سے میری مرضی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ میرے ذہن میں سحر کا تصور ابھرا۔ وہ گندمی رنگت والی عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ شکل و صورت تو چلو پھر بھی کوئی بات نہیں، مگر سحر میں متاثر کرنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ نہ تو اس کی شخصیت جاذب نظر تھی، نہ ہی اس میں دل کو لبھانے والی کوئی خاص ادا تھی۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج کی حامل لڑکی تھی جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی۔ اس سے پہلے کہ امی اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم ہو، میں نے فوراً امی کے خیال کی تردید کر دی۔ امی مجھے نہیں کرنی سحر سے شادی، آپ کوئی اور لڑکی سوچیں۔ میرے صاف انکار پر امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لو، اب بھلا سحر میں کیا برائی ہے؟ ایک تو ان کے نخرے نہیں پائے جاتے، اب ان کو کہاں سے کوئی حور پری ڈھونڈوں جو حسن خوبصورتی میں بے مثال ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ماہر ہو۔ امی کی منتخب کردہ لڑکی کو مسترد کرنے پر وہ جھنجھلا گئی اور اپنی ساری جھنجھلاہٹ مجھ پر اتار دی۔ میں جانتا تھا امی میری بتائی گئی لڑکی کو اپنانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے خلاف تو ایک محاذ کھول کر بیٹھ جائیں گی، کیونکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہاتھ سے نکل جانے کا جو ڈر
ان کے دل میں ہمیشہ سے موجود تھا۔ آج کل وہ ڈر ان کے پورے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ جو لڑکی شادی سے پہلے ان کے بیٹے کی پسند بن گئی، شادی کے بعد تو وہ بیٹے پر اپنا حق جما کر سر پر چڑھ کر ناچے گی۔ مجھے امی کے خیالات کا بخوبی اندازہ تھا، کیونکہ خالہ کے ساتھ فون پر چلنے والی ان کی لمبی لمبی گفتگو کا میں خاموش سامعین تھا۔ ان کو دلی سکون صرف ایک صورت میں ملنا تھا، جب وہ اپنی مرضی اور پسند کی ہوئی بہو کو اس گھر میں لاتی، مگر امی کے سکون کی خاطر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا تھا جو میرے دل کو بھلی نہ لگتی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے، لہٰذا میں چپ چاپ امی کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دفتر میں اگلے ہی دن اپنے موبائل سے فرزانہ کی تصویر اتاری اور اس کا پرنٹ نکلوا کر خالہ بلقیس کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ بلقیس کو جھانسے میں لینا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا، بس ان کی مٹھی گرم کرنے کی دیر تھی۔ وہ میرا سارا منصوبہ فوراً ہی سمجھ گئی۔ امی کے پاس موجود لڑکیوں کی تصویروں میں مزید ایک تصویر کا اضافہ ہو گیا۔ امی نوکری کرتی ہوئی لڑکی کی تصویر پر نظر ڈال کر ہی بدک گئی، مگر خالہ بلقیس نے فرزانہ اور اس کے خاندان کی شان میں جو قصیدے پڑھنے شروع کیے تو امی بھی ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی۔ ادھر گھر میں خالہ بلقیس امی کو قائل کرنے کی کوششوں میں لگی رہی، اور ادھر میں دفتر میں فرزانہ کو لبھانے کی جد و جہد میں مشغول رہا۔ میری کوششیں تو رنگ لے آئیں۔ فرزانہ کچھ ہی عرصے میں میرے ساتھ کافی گھل مل گئی۔ میں نے اس کے بارے میں ساری بنیادی معلومات حاصل کر لی جو کہ اس کا رشتہ بھیجنے کے لیے کافی تھی، مگر خالہ بلقیس مجھے یہ مقابلہ ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا امی کو کسی بات کے لیے راضی کرنا اتنا آسان نہ تھا، لہٰذا میں خالہ بلقیس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کی مٹھی گرم کرتا رہا۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن خالہ بلقیس کو ایک نئی منطق اور دلیل کے ساتھ امی کے سامنے بھیج دیا کرتا، اور بالآخر ایک دن میری محنت رنگ لے آئی۔ خالہ بلقیس نے بھی میری محنت کی کمائی حلال کی اور امی فرزانہ کے گھر جانے کے لیے رضامند ہو گئی۔ اب امی کے جانے سے قبل خالہ بلقیس کو فرزانہ کے گھر بھیجنا ضروری تھا، اور اس کے لیے مجھے فرزانہ کو اعتماد میں لینا پڑا۔ میں نے فرزانہ کو ساری بات سمجھائی۔ پہلے تو وہ کھلکھلا کر ہنستی، مگر پھر میری سنجیدگی محسوس کر کے اس کے چہرے پر شرم کی لالی چھا گئی۔ میں نے خالہ بلقیس کو اس کے گھر بھیج دیا۔ خالہ بلقیس فرزانہ کی اماں کو رشتے کے متعلق اور اماں کے آنے کا وقت اور تاریخ بتا کر لوٹ آئی۔ میں بے چینی سے صحن میں ٹہل ٹہل کر امی کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ خالہ بلقیس کے ساتھ فرزانہ کو دیکھنے آج اس کے گھر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے گیٹ سے امی اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی تو میں بھاگ کر جلدی سے لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بے چینی محسوس کر کے امی خود بے چین ہو جائے۔ امی صوفے پر بیٹھ کر ہانپنے لگی تو میں جھٹ سے ان کے لیے پانی کا گلاس بھر کے لے آیا۔ کیسا لگا آپ کو یہ خاندان؟ میں نے امی سے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، امی نے کچھ سوچتے ہوئے لمبا سانس کھینچا۔ لوگ تو اچھے ہیں، اونچے خاندان کے بھی لگتے ہیں، لڑکی بھی ٹھیک ہی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ امی کو لوگ پسند آ گئے تھے، مگر وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ شاید وہ فیصلہ لینے سے پہلے بہت کچھ سوچنا اور سمجھنا چاہتی تھیں۔ یقیناً وہ میری بڑی بہن سے بھی مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گی۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو بھی اعتماد میں لے لیا۔ امی نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے بھی فرزانہ کو پسند کر کے امی کو مثبت جواب دیا، اور میری شادی وہیں کرنے کے لیے امی کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ خالہ بلقیس کے ذریعے میں بھی امی پر دباؤ ڈلواتا رہا۔ میں نے سرسری انداز میں امی کو فرزانہ کے لیے اپنی پسند کا عندیہ بھی دے دیا، اور یوں بالآخر میری کوششوں سے امی کو فرزانہ بہو کے طور پر پسند آ ہی گئی۔ امی نے اپنے ذہن میں فرزانہ کو بہو کے طور پر تصور کر لیا تو خود امی سے بھی صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی ہفتے فرزانہ کے لیے باقاعدہ رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ آگے کے معاملات کافی آسان ثابت ہوئے، اور یوں فرزانہ 2 ہی مہینوں میں بیاہ کر میری دلہن بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ میں نے شادی کے بعد زندگی کی شروعات بہت اچھے انداز میں کی۔ فرزانہ میری پسند کی بیوی تھی، میں اس کے ساتھ بے حد خوش تھا اور اسے بھی خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا۔ ویسے تو میں اسے زیادہ عرصے سے نہیں جانتا تھا، وہ 3 ماہ پہلے ہی میرے دفتر میں آئی تھی تو میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد مجھے اسے جاننے میں زیادہ عرصہ نہ لگا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، مگر کبھی کبھی وہ مجھے کچھ پراسرار سی لگتی تھی، کچھ چپ چپ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ شاید اس کا دل ابھی اس گھر میں نہیں لگا تھا۔ شادی کے بعد اس نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ دراصل اسے خود بھی نوکری کرنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا،
اور اب تو اس کی مصروفیات بھی گھر کے کاموں میں بڑھ گئی تھیں۔ میں نے اور امی نے اس کو نوکری چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ امی نہیں چاہتی تھی کہ گھر کی بہو نوکری کرے اور خاندان والے باتیں بنائیں کہ بہو کمانے کے لیے جاتی ہے۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، میں بھی اچھا کما لیتا تھا، جبکہ ہماری کچھ جائیداد بھی تھی جس کا کرایہ ہر مہینے آ جایا کرتا، لہٰذا اسے نوکری کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ فرزانہ نے میرے اور امی کے فیصلے کی لاج رکھی اور چپ چاپ نوکری چھوڑ دی۔ میرے شادی کے فرض سے سبکدوش ہو کر اور فرزانہ کے رویے سے مطمئن ہونے کے بعد امی کچھ دنوں کے لیے میری بڑی بہن کے پاس باہر ملک رہنے کے لیے چلی گئیں۔ وہاں نہ صرف میری بڑی بہن رہائش پذیر تھی بلکہ میری خالہ اور ایک ماموں بھی رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ امی کو کافی عرصے سے اپنے پاس بلا رہے تھے، لیکن امی مجھے اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھیں۔ اب جب کہ امی فرزانہ کو میرا خیال رکھنے کی ڈھیروں ڈھیر نصیحتیں کر کے چلی گئی۔ ایک دن فرزانہ باورچی خانے میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ میں اس دن گھر میں ہی تھا کہ مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگ کر باورچی خانے میں گیا تو فرزانہ کو فرش پر بے ہوش پڑے پایا۔ میں حیران تھا کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا۔ میں اس کو جلدی سے اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ میں نے گھبراہٹ میں فرزانہ کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی، مگر اس کے گھر سے کوئی بھی نہ آیا۔ مجھے تھوڑی حیرت تو ہوئی، مگر اپنی پریشانی میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ میں بے قرار تھا اور فرزانہ کی طبیعت کے بارے میں پریشان تھا۔ ڈاکٹرنی میرا پریشان چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ کی بیگم کی طبیعت کی خرابی معمول کی بات ہے، ایسی حالت میں ایسے اکثر چکر آ جایا کرتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹرنی کی دی گئی خوشخبری سن کر میں جھوم اٹھا۔ میری پریشانی اڑن چھو ہو گئی اور میرا دل چاہا میں اب بھی بھنگڑا ڈالنا شروع کر دوں۔ مجھے خود بھی بچے بہت پسند تھے اور امی کی بھی اپنی گود میں پوتا پوتی کھلانے کی بڑی چاہ تھی۔ ڈاکٹر نے دوا اور کچھ ضروری احتیاطی تدابیر بتائی۔ میں فرزانہ کو لے کر گھر آ گیا۔ میں نے فرزانہ کا ہر طریقے سے خیال رکھنے کی بڑی کوشش کی۔ گھر میں کوئی بڑا موجود نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھانے پینے میں کوئی کوتاہی برتے اور اس کا اثر آنے والے بچے کی صحت پر پڑے۔ وقت پر لگا کر گزر گیا اور فرزانہ کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ مجھے فرزانہ نے نیند سے جگایا۔ وہ خود درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہسپتال جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اٹھا، اس کا تیار کردہ بیگ اٹھایا اور فرزانہ کو سہارا دے کر باہر لے آیا۔ میں گاڑی تیزی سے چلا رہا تھا تاکہ فرزانہ کو جلد سے جلد ہسپتال پہنچا سکوں۔ اس کی تکلیف سے بھرپور چیخوں سے مجھے بے انتہا گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بالآخر ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ فرزانہ کو داخل کر لیا گیا۔ اس کے معمول کے کچھ ٹیسٹ لیے جا رہے تھے، جبکہ میں اپنے رب سے دعائیں مانگنے میں مشغول تھا کہ یا اللہ مجھے خیر و عافیت سے چاند سا بیٹا عطا کرنا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی نرس نے مجھے بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ میں یہ خبر سن کے بے انتہا خوش ہوا، اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ فرزانہ کو دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تو نرس نے کچھ ہی دیر میں بچہ لا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بچے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونک گیا۔ بچے کا رنگ کافی کالا تھا، شاید اس کے چہرے پر موجود سرخی اور سوجن کی وجہ سے وہ بے انتہا کالا لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، لہٰذا میں اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ فرزانہ کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تو میں اسے اور بچے کو لے کر گھر آ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے تیمور کا رنگ مزید کالا ہوتا چلا گیا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ جب میں گوری رنگت کا مالک تھا، میری بیوی فرزانہ سرخ و سفید رنگت رکھتی تھی، تو میرا بیٹا تیمور کس پر چلا گیا؟ مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ تھی۔ مجھے تیمور اپنا بیٹا نہیں لگتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی بیوی پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں تو صبح کا گیا شام کو گھر آیا کرتا تھا۔ نہ جانے میری بیوی سارا دن گھر پر کیا کرتی رہتی تھی۔ وہ اپنے سارے دن کی روٹین میرے ساتھ بانٹنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ شادی کے اوائل دنوں سے ہی وہ چپ چپ رہا کرتی۔ مجھے اپنی بیوی پر شک تو ہو ہی چکا تھا، لہٰذا میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر چلا آیا تاکہ دیکھوں کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ میرے پاس گیٹ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ میں نے چابی سے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا کہ لاؤنج میں میری بیوی کسی کالے آدمی کے ساتھ صوفے پر جڑی بیٹھی تھی۔ وہ نہ صرف اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی بلکہ نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ میں غصے میں تیزی سے آگے بڑھا اور میں نے اس آدمی کو گرے باندھ سے پکڑ لیا۔ گالیوں کا ایک طوفان تھا جو میرے منہ سے نکلا۔ وہ آدمی اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔
لہٰذا وہ میرے ہاتھوں میں بے بس پنچھی کی طرح پھڑپھڑاتا رہا، جبکہ فرزانہ اسے مجھ سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش میں لگی رہی۔ میں نے اس آدمی کو زور زور سے جھٹکے دیا اور صوفے پر دھکا دے دیا۔ میں نے فرزانہ کی طرف رخ کیا اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ دل تو میرا کر رہا تھا اس کے منہ پہ رکھ کے ایک زور کا تھپڑ ماروں، مگر نہ جانے میں نے کیسے اپنے اوپر قابو کیا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا۔ اب اس کے علاوہ کیا دیکھنا باقی رہ گیا تھا؟ فرزانہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ آدمی صوفے پر سے اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اس کو ایک اور زوردار دھکا دے کر دوبارہ سے صوفے پر گرا دیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک آدمی کو میری غیر موجودگی میں گھر میں گھساتے ہوئے؟ میں نے فرزانہ کو غصے میں چیخ کر کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، اس نے چیخ کر کہا تو میں تو سناٹے میں رہ گیا۔ سگا بھائی؟ میں نے اس کے کہے گئے الفاظ دہرائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کون سا سگا بھائی ہے جس کے بارے میں بھی نہیں جانتا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کالا کلوٹا آدمی منہ سے اوں آ کی آوازیں نکال کر اشاروں سے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید وہ گونگا تھا۔ اشاروں سے مجھے یہ سمجھا رہا تھا کہ فرزانہ اس کی بہن ہے۔ اس نے فرزانہ کے سر پر دوپٹہ ڈال کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں صورتحال کا جائزہ لے کر ایک لمحے کو شرمندہ ہو گیا، مگر میں نے اپنی شرمندگی پر غصے کو دوبارہ غالب کر دیا اور فرزانہ سے چیخ کر پوچھا کہ یہ کون سا بھائی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے بھی نہیں بتایا؟ میں اپنی غلطی اتنی آسانی سے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فرزانہ کو ہی کٹہرے میں کھڑا رکھا۔ میں نے تمہارے اس بھائی کو شادی میں بھی نہیں دیکھا۔ میں نے فرزانہ پر یقین نہ کرنے کا ایک اور جواز پیش کیا۔ ہاں، وہ اس لیے کیونکہ یہ شادی میں شریک نہیں ہوا تھا، مگر یہ میرا سگا بھائی ہے، اور جو دو بھائی شادی میں شریک تھے وہ میرے سگے نہیں بلکہ سوتیلے بھائی ہیں۔ میں فرزانہ کی بات سن کر حیران تھا۔ مجھے اس کے سگے اور سوتیلے بھائیوں کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنانا چاہتی تھی، پر شادی سے پہلے تو ایسا موقع ہی نہ ملا، اور شادی کے بعد میری کبھی ہمت نہ پڑی۔ میں نے ایک دو بار کوشش بھی کی پر میں آپ کو بتا نہیں سکی۔ میں ڈرتی تھی کہ آپ نہ جانے میرے اور میرے خاندان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ایسا کیا راز ہے؟ میں نے پریشانی دیکھ کر تسلی اور نرمی سے پوچھا۔ بتاؤ مجھے، میں سننا چاہتا ہوں۔ فرزانہ نے اپنے آنسو پونچھے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ خود میرے سامنے والے صوفے پر اپنے بھائی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری امی کالی کلوٹی اور عام شکل و صورت کی مالک تھیں، مگر میرے ابو بے حد گورے چٹے تھے، خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ میری امی ابو کی خالہ ذات تھی۔ دادی نے اپنی مرضی اور پسند سے اپنی بہن کی بیٹی کو ابا کے لیے پسند کیا اور اپنی بہو بنایا، مگر ابا شروع سے ہی امی کو پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ اپنی پھپھو زاد نفیسہ کو پسند کیا کرتے تھے، جو کہ گوری چٹی اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ قاتلانہ ادائیں بھی رکھتی تھی۔ مگر اس کی تیز تراری کے سبب میری دادی نے اس کو بہو بنانے کے بجائے امی کو منتخب کیا۔ امی ابا کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، مگر نیک سیرت اور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ سلیقہ مند بھی تھی، مگر ان کے گن ابا کو کچھ خاص پسند نہ آئے، کیونکہ نفیسہ شادی کے بعد بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ ابا دادی کی وجہ سے امی سے زبردستی نبھائے ہوئے تھے، مگر وہ امی کو نیچا دکھانے اور ان کی رنگت اور شخصیت پر طنز کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ویسے امی ابا کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہ آنے دیتی۔ انہوں نے ابا کو خوش کرنے، خود کو ان کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کبھی بھی ابا کی پسند نہ بن سکی۔ میری پیدائش پر بھی ابا اور اماں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آ سکا۔ نفیسہ اور اس کی ماں یعنی ابا کی پھپھو نے ابا پر پورا زور ڈالا کہ وہ نفیسہ سے دوسری شادی کر لیں، مگر دادی اپنی زندگی میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دینے لگی تھی۔ دادی کی زندگی میں تو اماں کے ساتھ نبھانا ابا کی مجبوری تھی، مگر دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی ابا کو کون روک سکتا تھا؟ ان دنوں اماں امید سے تھی، میرا چھوٹا بھائی پیدا ہونے والا تھا۔ ابا دوسری شادی کر کے نفیسہ کو اماں کی سوتن بنا کر لے آئے۔ ابا نہ صرف دوسری شادی کر کے ڈنکے کی چوٹ پر نفیسہ کو اماں کی سوتن بنا کر لائے تھے، بلکہ اس کو لا کر امی کے سر پر بٹھا دیا۔ وہ اور ابا مل کر امی کو ستاتے، ان کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ابا نفیسہ کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتے کہ اماں دیکھ کر اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو کوئی گھر کا کام کرنے سے منع کر دیا۔ ابا کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری بیوی کی خدمت بھی اماں کی ذمہ داری بن گئی۔ اماں یہ سب دیکھتی اور برداشت کرتی رہی، مگر میرے
چھوٹے بھائی ندیم کی پیدائش کے وقت اماں بہت کمزور ہو گئیں۔ ندیم ابھی چند ماہ کا تھا کہ اماں ہم دونوں بہن بھائیوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ندیم شکل و صورت میں بالکل اماں کی طرح تھا، مگر اس کی پیدائش سے پہلے اماں نے اتنی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی تھیں کہ ان کا اثر اس کی نشو و نما پر پڑا، اور وہ نہ صرف دماغی طور پر تھوڑا کمزور تھا بلکہ قوت گویائی سے بھی محروم تھا۔ ابا کی دوسری بیوی میری اور ندیم کی ذمہ داری اٹھانے سے تو رہی، بلکہ اس نے تو اپنے اوپر تلے کے 3 ہونے والے دونوں بیٹوں سمیت اپنی اور ابا کی ذمہ داری بھی میرے سر پر ڈال دی۔ اس نے 2 خوبصورت سرخ و سفید رنگت والے بیٹوں کو جنم دیا اور ابا کی مزید پسندیدہ بن گئے۔ ابا نے 2 خوبصورت صحت مند بیٹوں کے سامنے کالے کلوٹے دماغی طور پر کمزور اور بے وقوف سے ندیم کو کیا خاک توجہ دینی تھی۔ میں اس وقت صرف 5 سال کی تھی۔ میں نے ندیم کو اپنی چھوٹی سی آغوش میں چھپا لیا۔ میں ندیم کو چھوٹے 2 بھائیوں اور سوتیلی ماں کی مار سے بچانے کی پوری کوشش کرتی، مگر وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتا جس پر ابا تب جاتے اور اسے جی بھر کر مار لگاتے۔ کب بچپن گزرا، کب جوانی آئی، مجھے اس سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ میری زندگی اپنی ڈگر پہ چلتی رہی جس پہ چل رہی تھی۔ نہ تو سوتیلی اماں کے رویے میں کوئی فرق آیا تھا، نہ ہی ابا کی بے اعتنائی اور لاپرواہی میں کوئی کمی۔ میں تو پڑھ لکھ گئی تھی لیکن ندیم نہ پڑھ سکا۔ سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ ہم ساری زندگی اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس دفتر میں نوکری حاصل کر لی تھی تاکہ میں اپنے بھائی کا خرچہ اٹھا سکوں۔ ایک دن میں دفتر میں تھی اور ندیم نے غلطی سے کھیلتے ہوئے ٹی وی گرا دیا۔ وہ ڈر گیا اور گھبرا گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب اس کو بہت مار پڑنے والی ہے۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتا تھا تو بھاگ کر میرے پاس آ جایا کرتا تھا۔ اس دن وہ میرے پاس بھی نہ آ سکا کیونکہ میں گھر میں موجود نہ تھی، لہٰذا وہ ڈر کے مارے گھر سے بھاگ گیا۔ میں گھر پہنچی تو سوتیلی ماں اپنے ٹی وی ٹوٹنے کا غم منا رہی تھی۔ اس کی آہو بکا جاری تھی جبکہ ندیم گھر سے غائب تھا۔ میں نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا، اندر باہر، گھر میں، باہر گلیوں میں بھی جا کر دیکھا، مگر اس کا کہیں اتا پتہ نہ چلا۔ آپ کا رشتہ آیا تو سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ ان لوگوں سے ندیم کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چپ چاپ اپنے گھر میں رخصت ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ بھی مت کرنا۔ ساری زندگی ہم نے تم دونوں کو پالتے گزار دی، اب ہماری جان چھوڑ دو۔ اور اچھا یہ کہ وہ گونگا بھی خود ہی یہاں سے دفع ہو گیا، اب اگر وہ آیا بھی تو میں اسے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ اپنی سوتیلی ماں کے الفاظ سن کر میں رو دی۔ میں نے اپنے طور پر ندیم کو ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی تھی۔ میں نے ابا کو بھی ندیم کو ڈھونڈنے کا کہا تھا، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں چپ چاپ رخصت ہو کر آپ کے سنگ چلی آئی۔ ایک دن جب میں آپ کے ساتھ ہسپتال جا رہی تھی تب میں نے ندیم کو ایک مزار کے باہر بیٹھے دیکھا۔ اس کی حالت بے حد بری تھی، اس کے ہاتھ پاؤں اور کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ اس وقت تو میں چپ رہی، مگر میں بعد میں جا کر ندیم کو اپنے ساتھ لے آئی۔ میں نے اسے نہلایا دھلایا اور آپ کے صاف کپڑے پہننے کے لیے دے دیے۔ ندیم کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اب یہ کبھی کبھار آپ کی غیر موجودگی میں یہاں پر آ جاتا ہے اور میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھے میری خوبصورتی کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ میں خوبصورتی میں تو بالکل اپنے ابا جیسی ہوں، مگر مجھے اپنی سانولی سلونی اماں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگا کرتی تھیں۔ ابا خوبصورت ہونے کے باوجود مجھے کبھی اچھے نہیں لگے۔ اصل خوبصورتی انسان کی شکل و صورت میں نہیں بلکہ کردار اور اعمال میں چھپی ہوتی ہے۔ تیمور پورا کا پورا اپنی نانی پر گیا ہے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ میں نے آپ سے ندیم کے بارے میں سب کچھ چھپائے رکھا۔ فرزانہ خاموش ہوئی تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ندیم کے چہرے پر بہتے آنسو اور اس کے تاثرات کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ میں نے فرزانہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اب سے ندیم صرف تمہارا نہیں میرا بھی بھائی ہے، اور تیمور چاہے گورا ہو یا کالا وہ میرا بچہ ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اور اب سے ندیم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھر میں رہے گا۔ میں نے ندیم کا سر پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اتنے سے پیار سے ہی خوش ہو گیا اور روتے روتے ہنس دیا۔ فرزانہ کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوا تو میں بھی